کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے فتنے کے زمانے میں اپنی اصلاح کی فکر کرو، تو کیا آیا وہ زمانہ آ چکا ہے یا ابھی نہیں آیا؟ یاد رکھیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس آخری زمانے میں بھی خیر کی شکلیں، دینی بیداری، دین کی بات سننے کے جذبے، مساجد و مدارس، تبلیغی جماعتیں، خانقاہیں وغیرہ میں ترقی اور اضافہ دن بدن ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک ایمانی کیفیات باقی ہیں۔ امت میں اگرچہ خیر شر کے مقابلے میں کم ہے، لیکن خیر کی بات کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے اب تک باقی ہیں۔ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب لوگوں کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر شروع کر دی جائے، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کا حکم تو شروع سے ہی ہے، دوسروں کی فکر بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ ہاں، جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ جس میں لوگوں میں اس قدر بگاڑ آ جائے کہ وہ دین کی بات نہ سنیں، نہ مانیں اور ان سے مایوسی ہو جائے، تب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ جب تک وہ زمانہ نہیں آتا تب تک اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآنی تعلیم یہ ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کفار کی گمراہیاں پیچھے بیان ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا کہ اپنی ان گمراہیوں کے خلاف واضح دلائل آنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنی گمراہیوں پر جمے ہوئے ہیں۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی ہے کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے۔ لیکن جس بلیغ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اس زمانے میں ایک تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب تلاش کرنے میں تو بڑے شوق سے مشغول رہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت نہیں اٹھاتے۔ ان کو دوسروں کا تو چھوٹے سے چھوٹا عیب آسانی سے نظر آ جاتا ہے، مگر خود اپنی بڑی سے بڑی برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تنقید صحیح بھی ہو اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہوں، تب بھی تمہیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے اپنی فکر کرو اور دوسروں پر تنقید کی فکر میں نہ پڑو۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں بد عملی کا چلن عام ہو جائے تو اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بھی بہترین نسخہ یہی ہے کہ ہر شخص دوسروں کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی تو چراغ سے چراغ جلے گا اور رفتہ رفتہ معاشرہ بھی اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں۔